مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ تبارک و تعالی نے فرمایا کتنا ٹھہرا رہا تو اس نے کہا ٹھہرا رہا میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے نہیں بلکہ ٹھہرا رہا تو 100 سال۔ پس دیکھ تو اپنے کھانے اور پینے کی طرف نہیں خراب ہوا وہ، اور دیکھ تو اپنی سواری والے گدھے کی طرف، اور تاکہ بنا دیں ہم آپ کو نشانی لوگوں کے لیے، اور دیکھ ان بوسیدہ ہڈیوں کی طرف کیسے دوبارہ اٹھاتے ہیں ہم ان کو، پھر پہناتے ہیں ہم ان کو گوشت۔ پس جب واضح ہو گئی حقیقت اس کے لیے تو فرمایا میں اچھی طرح سے جان گیا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو دوبارہ اور بہت بڑا ایک حصہ اس نے تہ کر کے قتل کر دیا، اور کافی سارا حصہ ان کا جنگلوں میں پھیل گیا، خانہ بدوشی کی زندگی گزارنے لگا۔ نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی رہائش ہے، نہ کوئی اور طریقہ، بس جیسے خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں جنگلوں میں، اس طریقے سے زندگی گزارنے لگے۔ یوں 3 حصوں میں یہ تقسیم ہو گئے، کچھ غلام اور لونڈیاں بن گئے، اور کچھ قتل ہو گئے، اور کچھ خانہ بدوشی کی یوں حیوانوں والی، جانوروں والی جنگلوں میں زندگیاں گزارنے لگے۔ اور یہ جو بستی تھی، گاؤں تھا، علاقہ تھا، شہر تھا، یہ یروشلم جس کو آج کل کہتے ہیں، جہاں آج کل بیت المقدس ہے، جو اس والا شہر ہے جو آج بھی یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور اس شہر کو اس نے بالکل ویران کر دیا تھا، کھنڈرات کر دیا تھا، ایسا کہ جیسے مکان کی چھت پہلے گر جائے اور پھر اس کے اوپر دیواریں گر جائیں۔ اسے کہتے ہیں کہ اعلیٰ عروشہا، یہ چھتوں کے بل گرے پڑے ہیں، پہلے چھتیں گریں پھر دیواریں چاروں طرف والی چھت کے اوپر گر گئیں۔ تو اس طریقے سے سارے کا سارا شہر جو مولد ہے بہت سارے انبیاء کا، اور مدفن ہے بہت سارے انبیاء کا، اور قرآن مجید کے اندر 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں، اللہ نے بہت ساری اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں۔ تو یہ شہر تھا، اور بیت المقدس جو ان کا عبادت خانہ تھا، قبلہ اول، اس کو بھی اس نے مکمل مسمار کر دیا، مکمل تباہ کر دیا۔ گویا کہ جتنی کوشش کی کہ نام و نشان ہی مٹا دو ان کے مذہبی عبادت خانے کا بھی، اور سب سے بڑا عبادت خانہ یہی تھا۔ جیسے آج ہمارے لیے کعبۃ اللہ ہے، تو اس وقت بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس ایسے ہی تھا، تو اس کو بھی اس نے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، وہ اس علاقے سے گزرے، تو اس گاؤں شہر کو دیکھا اور بیت المقدس کو دیکھا تو تعجب ہوا کہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی اور دوبارہ اٹھیں گے، بعث بعد الموت ہوگا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ ہر طرح سے قادر ہے، یوں بھی کر دے، یوں بھی کر دے، یوں بھی کر دے۔ تو اس کیفیت کے بارے میں ان کے ذہن میں یہ سوال آیا، تو فوراً سوال کیا انا یحیی ھذہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو کیسے زندہ کرے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہے تو ہمارا ایمان کہ دوبارہ زندہ ضرور ہوں گے، لیکن ان کے مر جانے، مٹ جانے، بے جان ہو جانے کے بعد ان کے دوبارہ جینے جلانے کی کیفیت کیا ہوگی، اس بارے میں سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دل میں خیال آیا، سوال کر دیا۔ اب اللہ نے سمجھانے کے لیے یہ تدبیر کی کہ اس پر موت طاری کر دی۔ اس کے ساتھ سواری تھی اپنا دراز گوش گدھا، وہ بھی مر گیا، اور اس کے ساتھ اپنے کھانے پینے سفر کے لیے چیزیں تھیں۔ اب یہ مر گیا، گدھا بھی مر گیا، چیزیں بھی وہیں، 100 سال اسی حال میں گزر گیا، پورا 100 سال کا عرصہ۔ 100 سال کے بعد اللہ نے اس کو دوبارہ جلایا۔ اب دوبارہ اٹھا تو اللہ پاک نے سوال کیا، بتا اس موت کی حالت میں
اس نیند کی حالت میں، اس بے جانی کی حالت میں کتنا عرصہ تیرا گزرا؟ تو اس نے کہا یا تو ایک دن پورا یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ جس وقت اس پر موت آئی تھی دن کا پہلا ٹائم تھا، صبح تھی، اور جب یہ دوبارہ اللہ نے اس کو اٹھایا تو اس وقت عصر کے قریب کا وقت تھا۔ تو اس نے سمجھا وہی دن ہے، صبح کو میں سویا تو شام کو میں اٹھ گیا، تو بس اتنا ہی دن گزرا، تو دن کا بھی کچھ حصہ ہے، یا زیادہ سے زیادہ صبح سے شام تک ایک دن ہی لگا لو۔ تو اس نے کہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو پورا 100 سال یہاں مردہ کی حالت میں رہا، پورا 100 سال۔ اگر یقین نہیں آتا تو مخلوقات میں بڑی سخت مخلوق ہے گدھا، مضبوط مخلوق ہے، سخت مخلوق ہے، ذرا اس کا حشر دیکھا تو اس کی نہ ہڈی ہے، نہ بوٹی ہے، نہ فلاں ہے، وہ تو بوسیدہ ہڈیوں کے نشان نظر آتے ہیں کہ یہ گدھے کی ہیں، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ تو یقین ہو گیا کہ واقعی کوئی لمبا عرصہ گزرا ہے، اگر تھوڑے دن گزرے ہوتے تو اس کی یہ کیفیت نہ ہوتی۔ اللہ نے فرمایا ادھر یہ دیکھ لے، ادھر میری قدرت دیکھ کہ تیرے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں جو تھوڑی دیر کے بعد ویسے خراب ہو جایا کرتی ہیں، 100 سال کا عرصہ گزر گیا، جیسے اس وقت تیرے پاس تھیں جب تو یہاں پہنچا تھا، اب بھی ویسے رکھی ہیں، نہ ذائقہ بدلا، نہ رنگ بدلا، نہ بو بدلی، نہ کسی چیز نے ان کو کھایا نہ جٹھایا، جیسے رکھی تھیں ویسے کے ویسے رکھی ہیں۔ یہ ہے رب کا فریضہ۔ آج ہم کہتے ہیں بڑی ترقی کر لی، فریج میں اتنا عرصہ چیز رکھی رہتی ہے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جتنا بھی رکھی رہتی ہے پھر بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ لیکن وہاں اللہ نے ایسا فریزر لگایا کہ فرمایا 100 سال کے بعد بھی کھانے پینے کی چیزیں نہ ان کا رنگ بدلا، نہ ذائقہ بدلا، نہ ٹھنڈی گرم میں فرق آیا، جیسی تھیں ویسی رکھی ہیں۔ اور پھر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں، فرمایا پہلی میری قدرت کی نشانی یہ کہ تجھے 100 سال تک یہاں مردہ کی حالت میں رکھا اور کوئی مخلوق تیری لاش کو نقصان پہنچانے والی جہاں نہیں آئی۔ کسی انسان نے بھی تجھے نہیں دیکھا کہ ایک مردہ پڑا ہے یہاں، کوئی اور درندہ مخلوق کا نہیں آیا۔ یہ میری قدرت کی پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی میری قدرت کی یہ ہے کہ تیرا وہ سواری والا گدھا، اس کا یہ حال ہوا پڑا ہے۔ تیسری میری قدرت کی نشانی یہ ہے کہ تیری وہ کھانے پینے کی چیزیں ایسے محفوظ رکھی ہیں، نہ کوئی اور مخلوق آئی جو ان کو کھا جاتی اور نہ یہ خراب ہوئی ہیں۔ اور چوتھی میری قدرت کی نشانی یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ ابھی یہ گدھے کی ہڈیاں بوسیدہ کیسے ابھی آپس میں جڑتی ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھتا ہے، پھر ان پر کھال چڑھتی ہے، اور دوبارہ بالکل صحت مند دوڑتا بھاگتا ہوا گدھا تیرے سامنے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ میری قدرت کی چوتھی نشانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نمونہ دکھلا کر کے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنی قدرت کی ایک نشانی بنا دیا، فرمایا آیۃ للناس، میری قدرت کی نشانی ہے مخلوق کے لیے، لوگوں کے لیے۔ اور یقین جانیے اگر ہم اس وقت موجود ہوتے اور اپنی آنکھوں سے یہ سارا واقعہ دیکھتے تو ہمیں جتنا یقین ہونا تھا اللہ کے قرآن پر ہمیں اس سے بڑھ کے یقین ہے۔ ہماری آنکھ تو غلط دیکھ سکتی تھی، ہمارا دماغ تو غلط سوچ سکتا تھا، ہماری سمجھ میں تو غلط آ سکتا تھا، لیکن اللہ کے قرآن نے ہمیں اس واقعے کی خبر دی ہے۔ ہمیں اپنی آنکھ سے بھی زیادہ اس پر یقین ہے، اپنے دل دماغ سے بھی زیادہ اس پر یقین ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان بالغیب اسی کا نام ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ یہ واقعہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہوتا تو جیسے ہم مانتے ہمیں یقین ہوتا، اللہ کے قرآن نے ہمیں بتلایا، اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا، شریعت نے ہمیں بتلایا، ہمیں اس سے بھی بڑھ کے اس پر یقین ہے کہ یہ ایسے ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر یہی بعث بعد الموت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ راجع روایات کے مطابق یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اگرچہ نام یہاں نہیں آیا ہے، لیکن بعض روایات میں اور نبیوں کے نام بھی آئے ہیں اور شخصیات کے نام بھی آئے ہیں کہ فلاں کا واقعہ ہے، فلاں کا واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے راجع روایات کے مطابق یہ گاؤں بستی قریہ جس کو کہا گیا ہے یہ یروشلم تھا، یہ وہی شہر ہے۔
جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور وہ یہودی بیت المقدس پر قبضے کے لیے اور اس میں مسلمانوں کو اس سے محروم کرنے کے لیے آئے دن ان پر ظلم کرتے رہتے ہیں، اور اسی کو بچانے کے لیے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے امت محمدیہ میں کوئی ایسے مجاہد پیدا فرمائے جو یہودیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور قبلہ اول بیت المقدس کو ان کی شکنجے سے آزاد کرائیں، جیسے پہلے مسلمانوں کے اندر تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔